ان کی محبت کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے تاکہ ان کا آپس میں پیار رہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے قبیلے، خاندان، جو برادریاں ہیں، برادریوں کی اسلام نے نفی نہیں کی، بلکہ یہ تعارف اور پہچان کے لیے مختلف برادریاں ہیں، لیکن تفاخر کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ جو چودھری کمی کا تصور ہے، اسلام نے اس کی بنیادی طور پہ نفی کی ہے۔ کسی غریب، امیر، گورے، کالے اور دولت کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم ہم نہیں کر سکتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ برادریاں تفاخر کا باعث نہیں ہیں، بلکہ یہ پہچان کے لیے، عرفان کے لیے۔ شریعت نے مساوات کا درس دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور نبوت کا نور گھر گھر پہنچا تو حضرت اسود، اللہ اکبر، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ اسود کہتے عربی میں کالے کو، سخت کالے رنگ کے تھے، اور کوئی شخص ان کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک غلام دوسرے کالے رنگ کے، انتہائی جو ہے وہ رنگت میں سیاہی، عرب میں سب سے کالے رنگ کے یہ شخص تھے۔ عرض کی حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا وہی تمہیں ملے گا۔ جو حقوق و فرائض ان کے ہوں گے وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے، اور اگر جس صف میں وہ کھڑے ہوں گے اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر اتفاق سے تو پہلے آ جائے اور بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ تجھے اگلی صف سے اٹھا کر پچھلی صف میں کر دیں کہ تو کالا ہے، تو غلام ہے، تیری رنگت میں سفیدی نہیں ہے، تو سرخ رنگ کا مالک نہیں ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا مساوات کا درس ہے۔ تو برادریاں، قبیلے، ان سے انسان کا تعلق ہے، لیکن تفاخر کے طور پہ نہیں بلکہ پہچان کے لیے ہیں۔ تو ان سے جو انسان کی رغبت ہے، اپنی برادری سے جو انسان کی اپنائیت ہے، اسلام نے اس کی نفی نہیں کی، یہ ایک فطری بات ہے، انسان رجحان رکھتا ہے۔ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے کمائی کے مال، شریعت نے اس کی بھی نفی نہیں کی کہ تم مال نہ کماؤ۔ یہ بعض شخصیات یا تنظیمات یا مختلف فکر و فلسفہ دینے والے اس بات کی بڑے زور سے نفی کرتے ہیں کہ مال نہیں ہونا چاہیے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اس انداز سے نفی نہیں ہے۔ کسی ملک کی یا فرد کی یا قوم کی اگر معیشت ہی نہیں ہے تو وہ قوم کس طرح ترقی کی راہیں حاصل کر سکتی ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ صرف اس کی معیشت کو استحکام ہے۔ جب کسی قوم کی معیشت درست ہوگی اور مستحکم ہوگی تو وہ قوم آگے بڑھ جائے گی، اور اس دور کا سب سے بڑا بمپ معیشت ہے۔ اگر کسی قوم کی معیشت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس ٹیلنٹ جتنا مرضی موجود ہے، جتنے مرضی اس کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، اس قوم کو کبھی بھی رہنما نہیں مانا جاتا۔ تو معاش ہر دور کے اندر عزتوں کا سبب رہا ہے۔ معاش کی وجہ سے کسی کو معزز جاننا، اس کی نفی کی گئی ہے، لیکن ہر دور میں تقریباً رہا یہی ہے کہ جس کے پاس دولت کی کثرت ہوتی ہے اس کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے اور وہی قیادت کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے معاش پہ قبضہ ہونا اور معیشت کا مستحکم ہونا یہ ضروری ہے۔ اسلام نے اس کی نفی نہیں کی ہے۔ دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ شاید میں نے کسی درس میں عرض بھی کیا تھا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی حالت سخت کمزور تھی، جس طرح چوزا کمزور ہوتا ہے اس طرح وہ کمزور تھے۔ حضور نے اس صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ تیری یہ حالت کیا ہوئی؟ تو اس نے عرض کی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ جو دکھ، تکلیفیں، اذیتیں، عذاب آخرت میں میرے مقدر کے ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں تاکہ میں دنیا سے فارغ ہو کے آخرت میں صاف ہو کے جاؤں۔ بظاہر بڑی خوبصورت دعا تھی، لیکن حضور نے اس کو اس دعا پر داد نہیں دی۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ آنے ہیں آخرت میں نہ آئیں اس کے حصے کے دنیا پہ آ جائیں؟ فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ تو بندہ مومن دو جہانوں کی بہتریاں مانگتا ہے، یہ نہیں یہاں دب کے ہی رہیں، امریکہ کے تھلے لگ کے رہیں یہی ہمارا مقدور ہے۔ یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا مزاج کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
اللہ نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ غلبہ اسلام یہ ہمارا خواب ہے، اور اس کی تعبیر کے لیے ہم نے حالات کے مطابق ہر ذریعے کو جو شریعت کے کسی ضابطے سے نہ ٹکراتا ہو اسے اختیار کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر مال کی نفی کی جائے تو زکوٰۃ کہاں ہوگی؟ اگر مال کی نفی کر دی جائے تو حج پر جو استطاعت کی شرط ہے وہ پھر کس کھاتے میں جائے گی؟ اس لیے یہ ذہن دینا قوم کو، یہ سوچ دینی کہ جو ہے وہ مومن کا کیا تعلق مال سے، تجارت سے، کاروبار سے، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ اور بطور حوالہ میں آپ کے سامنے برطانیہ کی نو آبادیاتی وزارت کا جاسوس مسٹر ہیمفر، جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، اس کی یادداشتیں اب مرتب ہو کے چھپ کے آ گئی ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو اس جاسوس نے اس پر محنت کی اور اس کے لیے اس نے بڑا ورک کیا، اور اس حکومت کو توڑنے کے لیے اقبال بھی چیخا تھا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو وہ جو مسٹر ہیمفر تھا جس نے کام کیا برطانوی نوآبادیاتی وزارت کے جاسوس کے طور پہ یہاں عرب میں، تو اس نے بیان کیا اپنی یادداشتوں کے اندر کہ مجھے 15-16 پوائنٹس پہ کام کرنے کا کہا گیا، اور اس پہ میں نے کام کیا۔ ان میں سے 2 چیزیں یہ تھیں کہ مسلمانوں کو یہ ذہن دینا کہ تمہارا کاروبار اور تجارت سے تعلق نہیں ہے، تم اللہ والے لوگ ہو، تسبیح پکڑو اور کسی حجرے میں بیٹھ جاؤ۔ یہ چیز راسخ کرنی تاکہ قوم کا زیادہ حصہ اس سمت آ جائے اور قوم مفلوج ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ذہن دینا کہ تمہارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور سیاست کو دین سے الگ کر کے پیش کیا جائے، تاکہ جو علماء اور مشائخ کا طبقہ ہے، جو قائدین ہیں، اور وہ اس سے دستبردار ہو جائیں اور قوم سیاست سے الگ تھلگ ہو جائے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں سیاست رہے کہ جو مذہبی حمیت اور غیرت نہیں رکھتی، تو نتیجتاً ان سے حکومت چھیننا اور ان کے اوپر جو یلغار ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اوپر آسان ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے ان 16-17 کاموں میں سے 2 کام یہ سونپے گئے تھے، اور اس نے پوری شدت اور پوری محنت کے ساتھ اس پہ کام کیا کہ مسلمانوں کو ذہن دیا جائے کہ تمہارا تجارت سے کیا غرض، کاروبار سے کیا غرض، اور تمہارا سیاست سے کیا غرض، تم سیاسی نہیں ہوتے ہو۔ آج بھی ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں۔ مسلمان قدم قدم پہ سیاسی ہے، وہ سوچتا ہے عالم اسلام کے فروغ کے لیے، عالم اسلام کی بقا کے لیے، عالم اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنے کے لیے، دین اسلام کو وہ منصوبہ بندی کرتا ہے، اور یہ اس کی سیاست ہے۔ سیاست مدن ہو، تدبیر منزل ہو، یا کہ جو ہے وہ ملکی لیول یا عالمی لیول کی سیاست ہو، اس کا ذہن ہوتا ہے عملی طور پہ یہ الیکشن لڑنا، اور یہ جو ہے وہ الیکشن بازی، ہم تو اسے سیاست سمجھ لیا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی سوچ وسیع ہونی چاہیے، اور اس کا یہ ذہن اور اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے پورے نظام کو بدل کے کوشش کر کے اسلامی انقلاب ہے اس کی راہ ہموار کرنی ہے، اور اگر اس کی یہ سوچ ہوگی تو نتیجتاً اس کے فوائد اس کو بھی نصیب ہوں گے اور امت کو بھی نصیب ہوں گے۔ تو یہ ذہن دینا کہ مسلمانوں کو غرض نہیں ہے، اسلام نے اس کی کوئی ترغیب نہیں دی۔ تو کہا وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہاری کمائی کے مال کماؤ، زیادہ زیادہ کماؤ، لیکن شرط لگائی حلال کماؤ، حرام کا ایک پائی پیسہ بھی تمہارے قریب نہ آنے پائے۔ شرط لگائی تمہاری دولت دولت قارون نہ ہو، دولت عثمان ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہمسائے میں غریب تڑپ رہا ہو اور تم اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے رہو، اس کی نفی کی گئی ہے۔ لہٰذا دولت کی کثرت کی نفی اسلام کے اندر